السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں عزیر احمد، اور ہم جہاں بات کر رہے ہیں نیوز پروڈکشن کی، پروگرام پروڈکشن کی بھی ہم نے بات کی. ہم نے اس میں مختلف ٹیکنیکس جو ہیں وہ ڈسکس کی، اور جہاں ہم نے ٹیکنیکس کی بات کی، پروڈکشن کی کوالٹی کی بات کی، پروڈکشن کی ٹائپس کی بات کی، وہاں پر جو لوگ یہ تمام کام کر رہے ہیں جو پروڈکشن کے پروسیس میں انوالو ہیں، ایدر دے آر پروڈیوسنگ سم پروگرام فار انٹرٹینمنٹ، اسپورٹس، بزنس، کامرس، ٹریڈ، یا نیوز پروڈکشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جہاں آپ کا جو پروسیس ہے، جو آپ کی جو پروڈکشن کا ایک تمام پروسیجر ہے، اس میں آپ کی ٹیکنیکل چیزیں انوالو ہیں. وہاں پر آپ کو ٹیکنیکل ہینڈس چاہیے جو اس آپریٹرس کو پراپرلی استعمال کر رہے ہیں. وہاں پر جو ان تمام چیزوں کو لیڈ کر رہا ہے، اگر ہم نیوز پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو شخص ہے وہ ہے نیوز پروڈیوسر. تو جہاں ٹیکنیکلی اسے ساؤنڈ ہونا ضروری ہے، وہاں کچھ اور کوالٹیز بھی ہیں ایک نیوز پروڈیوسر میں موجود ہونا ضروری ہیں، تاکہ وہ اپنی جو فرائض ہیں، اپنی جو ڈیوٹیز ہیں، انہیں اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے. اب جرنلسٹ تمام ہی ہوتے ہیں، اب وہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں، براڈ کاسٹ میڈیا یا ریڈیو کے لیے کام کر رہے ہیں. مور اور لیس دیئر کوالٹیز آر سیم، اور دیئر کوالیفیکیشن، دیئر کریکٹرسٹکس، وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے مور اور لیس سیم ہوتی ہیں. لیکن جب ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو گو بیونڈ دوز سرٹن کوالٹیز. آپ نے اس سے بہتر طریقے سے پرفارم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں صرف تحریر نہیں ہے، یہاں صرف آواز نہیں ہے، یہاں پر آپ کی تصویر بھی ہے اور تحریر بھی ہے. یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں تب آپ کی اسکرین پر جو ہے وہ ایک اچھی پروڈکشن سامنے آتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں، جو ایک سکسیزفل جرنلسٹ ہے، ایک فلورشنگ نیوز مین ہو سکتا ہے. اب جیسے میڈیا بوم ہو رہا ہے تو دیر کین بی اے بومنگ میڈیا پریکٹیشنر، اور وٹ آل آر دی بیسک کوالٹیز جو اس میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات کہ یہ جو میڈیا پریکٹیشنر ہوتا ہے یا نیوز مین ہوتا ہے، ہی شوڈ ہیو دی نالج آف سم تھنگ آف ایوری تھنگ، کہ اسے ہر چیز کے بارے میں کچھ معلوم ہونا ضروری ہے. اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہی شوڈ نو ایوری تھنگ آف سم تھنگ، یعنی کہ کسی بھی ٹاپک پر اگر آپ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی بھی موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا ضروری ہے. دوسری طرف ہم یہ بات بھی کریں گے کہ کسی ایک خاص جہت میں، کسی ایک خاص فیلڈ میں اس جرنلسٹ کا جو ہے ضروری ہوتا ہے اسپیشلائزڈ ہونا بھی. اور اسپیشلائزیشن کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس، کہ کسی بھی ایک خاص موضوع سے متعلق زیادہ سے زیادہ جو آپ کی معلومات ہیں وہ آپ کو درکار ہوتی ہیں. تو تب آپ اس شعبے میں اسپیشلائز کر رہے ہوتے ہیں، اس پرٹیکولر بیٹ میں، اس پرٹیکولر فیلڈ میں آپ کی جو ہے مہارت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ جہاں پر آپ نے جنرل نالج کو سامنے رکھنا ہے، جہاں آپ نے تمام جو موضوعات ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اور جنرل بیٹ رپورٹر کے طور پہ یا جنرل بیٹ پروڈیوسر کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ نے اپنا ایریا آف انٹرسٹ بھی جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ نے اس ایک پرٹیکولر شعبے میں اسپیسیفائڈ اور اسپیشلائزڈ قسم کی آپ کا ایکسپیرینس بھی آپ کا ہونا چاہیے. اور اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں نالج کی، کیونکہ ایک جرنلسٹ کو نالجبل ہونا چاہیے، اسے تمام موضوعات پر اس کی گرفت ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو اس میں کوئی بھی آپ کا جو شعبہ ہے زندگی کا، وہ لا ہو سکتا ہے، مذہب ریلیجن ہو سکتا ہے، وار اسٹڈیز پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ سائنس کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، پالیٹکس ہے، اکنامکس ہے. اور یہ تمام موضوعات ایسے موضوعات ہیں جن پر ایک صحافی کے طور پر آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے، اور پھر ہی آپ جو ہے آپ میں تمام باقی کوالٹیز جو ہیں وہ اس نالج سے، اس مطالعے سے جنم لیں گی. مطالعہ جب مشاہدے سے ملتا ہے تو تبھی وہ تجربہ بنتا ہے، اور اس طرح جب آپ چیزیں، آپ کی ریڈنگ ہوگی جتنی زیادہ، اتنی زیادہ آپ کی فیلڈ آبزرویشن ہوگی، اور جب ان دونوں کا امتزاج ہوگا تب آپ کا جو تجربہ ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گا، اور آپ ایک اچھے جرنلسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ان بورن ہوتی ہیں، وہ جو ہے خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان انکلکیٹ کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے. اب جہاں تک ریڈنگ ہیبٹس ہیں، آپ کا عقل مند ہونا یا جینیس ہونا دیٹ از پاسبلی نیچرل، لیکن
جب آپ اپنی ریڈنگ ہیبٹس بڑھائیں گے، جب آپ زیادہ پڑھیں گے، مطالعے کا آپ کو شوق ہوگا، تو اس کے بعد آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. تو ایک جو جرنلسٹ ہے جہاں وہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کا مشاہدہ کرتا ہے، ہی واچز ڈفرینٹ نیوز بلیٹنز، جتنے پروگرامس مختلف چینلز پہ چل رہے ہیں، خواہ وہ آپ کے اپنا چینل ہے، خواہ آپ کے جو ہے کمپیٹیٹرز ہیں، انٹرنیشنل چینلز ہیں، لوکل چینلز ہیں. تو کیونکہ ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ہم ریڈنگ سے ہٹ کے، لسننگ سے ہٹ کر ہم یہاں پر زیادہ ویژول مٹیریل کی بات بھی کریں گے، کہ جہاں پر ایک جرنلسٹ اور ایک جو نیوز پروڈیوسر ہے اس کو مطالعہ کرنا چاہیے نیوز پیپرز کا، میگزینس کا، اور جتنے بھی ویکلی ڈائجسٹ آ رہے ہیں یا پیریوڈیکلز آ رہے ہیں یا ریسرچ جرنلز آ رہے ہیں، تو جہاں ان کا مطالعہ ضروری ہے وہاں پر ریڈیو میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پرٹیکولر سین میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور پھر کمس دی الیکٹرانک میڈیا اینڈ اسپیسیفائڈ دی ٹیلی ویژن، اور ٹیلی ویژن چینلز پہ اس وقت کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں، مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے، اور آپ اپنے نیوز چینل کے لیے کس طرح بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اس لحاظ سے جو ایک نیوز پروڈیوسر ہے اس نے تمام معاملات کو سامنے لے کر چلنا ہے، اور یہ تمام بیسک کوالٹیز کا اس میں ہونا ضروری ہے. کچھ کوالٹیز ہم نے بات کی کہ اس میں موجود ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ امپروو کی جا سکتی ہیں، پالش کی جا سکتی ہیں، اور ایکسپیرینس گین کیا جا سکتا ہے. اب ہم بات کرتے چلیں ان کوالٹیز کی جو ایک جرنلسٹ میں ہونا ضروری ہیں. پہلے ہم اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کوالٹیز ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم انہیں ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں. دی کوالٹیز وچ اے نیوز پروڈیوسر شوڈ پوزیس آر ڈٹرمنیشن، نالج، اویئرنیس اینڈ امیجنیٹو پاور اینڈ سینس آف ہیومر اینڈ وٹ. ہی شوڈ بی انکوزیٹو ایز ویل، شارپ اینڈ ایکٹیو ہونا چاہیے، کیوریس ہوگا تو زیادہ اچھی خبریں وہ ڈگ آؤٹ کرے گا، اور آبزرویشن ہے. اور نیوز پروڈیوسر شوڈ بی سوشل اینڈ سوشیبل ایز ویل، ایکٹیو اینڈ ڈائنامک، should be well informed, should be courteous and well behaved as well, and should have intelligence and should be specialized in a particular beat and should be law abiding. اور اس کے علاوہ qualified in the same subject، creative ہونا ضروری ہے، innovative ہونا ضروری ہے، اور decisive ہونا ضروری ہے. تو ایز اے نیوز پروڈیوسر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں جو آپ میں موجود ہونا ضروری ہے. اور یہ جو ہم نے جاٹ ڈاؤن کی ہیں، جو پوائنٹس ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں اور سلائڈ پر دیکھیں، یہ دیٹ از ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. جو کوالٹیز ہیں جو ایک جرنلسٹ میں موجود ہونی چاہیے یا ایک نیوز پروڈیوسر میں موجود ہونی چاہیے، دے کین بی مور، دے کین بی لیس ایز ویل، بٹ دا تھنگ از دیٹ ہاؤ ویل یو مینیج دی پرٹیکولر سچویشن. کیونکہ ایک اچھا ٹائم مینیجر بھی اسے ہونا چاہیے، ٹائم مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. جہاں ہم نے یہ بات کی ہے کہ وہ ایکٹیو اور الرٹ ہو، تو وہاں اس کا ڈسائسو ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ تمام چیزیں جو آپ آن ایئر بھیج رہے ہیں، اور اس میں کیونکہ ٹائم لمٹ بہت انوالو ہوتی ہے، اور ایوری منٹ از اے ڈیڈ لائن ان اسپیشلی نیوز پروڈکشن اور نیوز چینلس میں. جو ایک آپ دیکھتے ہیں کہ دیر از کائنڈ آف ریس ٹو گیو دی نیوز ان ٹائم اینڈ ویل ان ٹائم. تو اس حوالے سے کہ جو نیوز پروڈیوسر ہے اس کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا اس کا ضروری ہے. اب ان پوائنٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ون بائی ون ان کو ہم ڈسکس بھی کرتے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ڈٹرمنیشن کی. سب سے پہلے تو یہ ہم بات کرتے چلیں کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اٹ از کوائٹ اے چیلنجنگ جاب، اور اس میں جہاں ورکنگ آورس ہیں وہ آپ کے فلیکسیبل بھی ہیں اور بہت زیادہ ٹف بھی ہیں. کیونکہ جب ایک پرٹیکولر ایونٹ پر آپ جو ہے رپورٹنگ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ نیوز بلیٹن پروڈیوس کر رہے ہیں، تو آپ کو کانسٹنٹ آبزرویشن بھی چاہیے، آپ کا وہاں فزیکلی موجود ہونا ضروری ہے، اور نیوز رپورٹر کے طور پہ یا اس تمام نیوز رپورٹرز کی رپورٹ کو فائنلی ریکارڈ کرنے کے بعد ایک نیوز بلیٹن کی شکل میں پیش کرتے ہوئے ایک نیوز پروڈیوسر کے طور پر بھی آپ کا اپنے آفس میں رہنا، اپنی بیٹ میں رہنا اور اپنے فیلڈ میں رہنا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہے ڈٹرمنیشن، ول پاور وہ کاؤنٹ کرتی ہے، اور وہ اس پرٹیکولر فیلڈ میں دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بیکاز ارسپیکٹو آف سیزن، کہ سمر سیزن، ونٹر سیزن، آپ کو موسمی حالات کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اور کہیں بھی جو ایونٹ ہو رہا ہے، جو واقعہ رونما ہو رہا ہے، وہاں آپ نے ایکسیس کرنا ہے. آپ کے پاس سم ٹائم دیر کین بی اے پرابلم آف کنوینس، سم ٹائم دیر کین بی پرابلم آف دی ویدر، اور یہ تمام کنڈیشنز جو ہارڈ کنڈیشنز ہیں، اور ان تمام میں رہتے ہوئے آپ نے مینیج کرنا ہے. تو اس حوالے سے
ایک جرنلسٹ کو، ایک رپورٹر کو، ایک نیوز پروڈیوسر کو ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے، اور جو اس حوالے سے اس کی ول پاور ہونی چاہیے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے اور جس کے بارے میں اس نے کوئی نیوز آئٹم اس کے پاس موجود ہے، کوئی نیوز ڈگ آؤٹ کی ہے اس نے، اور اس پہ اس کو پرٹیکولرلی میٹیریل درکار ہے، کچھ انفارمیشن درکار ہے، کچھ چیزیں ٹیلی کرنی ہیں، کچھ چیزیں مزید معلوم کرنی ہیں، تو معلوم کرتے وقت اس کو تمام سلسلے میں وہ ہرڈلز بھی پیش آ سکتی ہیں، اور ان ہرڈل سے آپ نے گھبرانا نہیں، بلکہ آپ نے ان کو ایز اے چیلنج قبول کرتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے لیے آپ نے تمام انفارمیشن آپ نے گیدر کر کے پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کو ان انکلائنڈ اور ان بائس طور پر آپ نے بغیر کسی اپنے جو ہے میلائن کے، اپنے ایٹیچیوڈ کو اس میں سے مائنس کرتے ہوئے آپ نے آبجیکٹیولی اس کو رپورٹ کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ نالج ہے۔ نالج پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، کیونکہ آپ کا تمام قسم کے موضوعات پر آپ کا عبور ہونا ضروری ہے، اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے آپ کامرس کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس میں کچھ آپ کو ایگریکلچر کا بھی معلوم ہوگا، کچھ آپ نے ٹریڈ کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو انڈسٹریل میٹرز جو چل رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کی معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ جو نیوز ہوتی ہے وہ ایک یونیلینئر نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں مختلف اینگلز ہوتے ہیں اور اس کا لنک ہوتا ہے باقی تمام موضوعات سے۔ اگر آپ پولیٹیکل حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ ایک ایسا نیوز بلیٹن تیار کریں جس میں صرف اور صرف پولیٹیکل نیوز ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ پولیٹیکل سینیریو جو ہوتا ہے وہ ہمارے اکنامک سینیریو پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور اس حوالے سے تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ریلیٹیو ہوتی ہیں، اور آپ نے ان کا جو انالیسس کرنا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے انہیں پیش کرنا ہوتا ہے، وہ بھی چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی ایک اوور آل جو ہے آپ کو پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے تمام موضوعات کے حوالے سے، اینڈ دی بیسک نالج آف میڈیا، بیسک نالج آف پالیٹکس، کامرس، اکنامکس، دس از ویری امپورٹنٹ فار یور پرٹیکولر بیٹ۔ اب جب ہم نالج کی بات کر رہے ہیں وہ ہم اویئرنیس کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اب نالج میں تو یہ ہے کہ آپ کو بیسک چیزیں معلوم ہیں، آپ کو ڈیفینیشنس معلوم ہیں، آپ کو ٹرمز کے بارے میں پتہ ہے، جس بیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں اس پرٹیکولر فیلڈ کی اپنی ایک گرامر ہے، اور اس میں جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں، جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ مختلف ہم جب بات کرتے ہیں لینگویج جو ہوتی ہے وہ ہر پروفیشن کی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم یہاں فریم کی بات کر رہے ہیں ٹی وی نیوز پروڈکشن میں یا رپورٹنگ میں، تو ہمارے لیے فریم ایک تصویر ہے۔ اگر یہی فریم جو ہے اگر آپ بات کر رہے ہیں کسی اور کے، تو اس تصویر کا جو فریم بنایا گیا ہے، جو اس کی آؤٹ لائن ہے، اس کو آپ فریم کہہ رہے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن میں فریم ایک پرٹیکولر شاٹ ہے جو ایک کیمرے سے لیا جا رہا ہے، اور وہ تمام کانٹینٹس ہیں جو آپ دکھا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف ٹرمز جو ہیں وہ ان کی انٹرپریٹیشن مختلف فیلڈز میں وہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپنی پرٹیکولر بیٹ کی تمام ٹرمز اور ان سے جو متعلق موضوعات ہیں ان پر آپ کی گرپ ہونی چاہیے۔ اور اویئرنیس کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نیوز ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ نیوز میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ایک ایونٹ اکر ہوا ہے، اس میں کوئی ایسا ہے کہ کوئی ایشو ڈیولپ ہو گیا ہے، اور اس ایشو کے مطابق آپ نے مختلف انفارمیشن جو ہے آپ کلیکٹ کر رہے ہیں، اور ٹائم ٹو ٹائم اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ویورز ہیں، آپ کے جو ناظرین ہیں، وہ اس تمام ڈیولپمنٹ سے باخبر رہیں۔ تو آپ کو بھی کمپیریٹیو انالیسس بھی کرنا چاہیے، باقی چینلز کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا میں اس وقت کیا کچھ چھپ رہا ہے، کیونکہ اس سے بھی آپ انالیٹیکل بھی ہوتے ہیں، آپ مختلف چیزیں جب آپ کے پاس سامنے آتی ہیں تو آپ کا کمپیریٹیو انالیسس بہتر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اویئرنیس اباؤٹ دی سچویشن، اباؤٹ دی سینیریو، اباؤٹ دی بیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور اس اویئرنیس کے لیے جہاں آپ سہارا لیتے ہیں مختلف ریٹن مٹیریل کا، مختلف ویژول مٹیریل کا، تو وہاں آپ کے میڈیا کانٹینٹس اور میڈیا کانٹیکٹس بھی بہت ضروری ہیں، کیونکہ جب آپ فیلڈ میں موو کرتے ہیں تو اس ریلیونٹ فیلڈ کے لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی انفارمیشن ہوتی ہے۔ آپ کی بیٹ میں جب آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ مختلف لوگ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں، جو اسکالرس ہیں، اور جو اس پرٹیکولر فیلڈ کے جو ہیں ماہرین ہیں، اور ان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ اچھی رائے دے سکتے ہیں کسی بھی موضوع پر۔ یو کین گو ٹو دیم اینڈ یو کین ٹاک ٹو دیم، یو کین انٹرویو دیم۔ آپ جب ان سے بات چیت کرتے ہیں تو اس میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، اور ان کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈسکس کرنے کے بعد آپ کے اپنے جو ڈاؤٹس ہیں
کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پبلک کی ریزرویشن ہوتی ہیں، پبلک فیڈ بیک آپ کو ملا ہوتا ہے، وہ فیڈ بیک آپ شامل کرتے ہوئے ان سے جب انٹرویو کرتے ہیں، اور انٹرویو کرنے کے بعد آپ ان سے کوئی نئی معلومات حاصل کرتے ہیں، کوئی نئی رائے ان کی سامنے آتی ہے، اور اٹ کین بی کنٹروورشل ایز ویل. اور نارملی ہمارے ہاں جو کنٹروورشل نیوز ہیں وہ زیادہ پسند بھی کی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس میں کئی پوائنٹ آف ویوز نکلتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب مختلف رائے آتی ہیں تبھی کوئی نئی چیز ڈگ آؤٹ آپ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک نیوز پروڈیوسر کو جب بھی جس نیوز پر وہ کام کرنے جا رہا ہے اس کے حوالے سے اس کی بیسک ریزنز کیا تھیں، اس ایونٹ کی کاز کیا تھی، اس کی امیجیٹ کاز کیا بنی کہ وہ واقعہ کیوں رونما ہوا، اور اس کے بعد پریزنٹ سینیریو کیا ہے، فیوچر کی کیا اینٹیسپیشنز ہیں، کیا متوقع معاملات ہو سکتے ہیں، وہ اس ایشو پر مکمل اویئر ہوگا تبھی وہ اس ایشو کو اچھی طریقے سے پورٹرے کر سکتا ہے. اب یہ تو اویئرنیس کی بات ہے. اب ہم نے جہاں پہ پروگرام کی بات کی تھی اور پروگرام پروڈیوسر میں ہم نے کہا تھا کہ ہی شوڈ بی امیجنیٹو، سیم از دا کیس ود دی نیوز پروڈیوسر ایز ویل، کہ نیوز پروڈیوسر کو بھی امیجنیٹو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صرف اور صرف جو ہے ہارڈ نیوز آپ پیش نہیں کر رہے کہ آپ نے فیکٹس اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد آپ نے بعینے ہی ان کو اس فوٹیج کے ساتھ، اس انفارمیشن کے وائس اوور کے ساتھ، یا ان ریلیونٹ لوگوں کی جو گفتگو تھی اس کو آپ نے ریکارڈ کیا، اس میں سے جو آپ کو چیزیں بہت زیادہ اہم لگیں وہ آپ نے ایڈٹ کی، ایڈٹ کرنے کے بعد اپنی وہ نیوز رپورٹ جو ہے وہ اس نیوز بلٹن کا آپ نے حصہ بنا لی. لیکن اس کے علاوہ جب آپ ایشوز پہ کام کرتے ہیں، جب ایز اے نیوز پروڈیوسر آپ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ بنا رہے ہیں، دیٹ رپورٹ کین بی اباؤٹ جو ہمارے ڈفرینٹ سوشل ایشوز ہیں، بیگری پہ ہو سکتی ہے، ویگرنسی پہ ہو سکتی ہے، مینس کے جو لوگ بے گھر ہیں ان افراد پہ آپ کوئی رپورٹ بنانے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو چائلڈ لیبر ہے اس پہ آپ کی کوئی رپورٹ بن رہی ہے. اب ان تمام رپورٹس میں ہیومن ٹچ ہے، ان میں آپ نے جو کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے ہیومن سے کرنا ہے، آپ کو اس میں اعداد و شمار بیان نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے انٹرنیشنل ڈیز آتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ لیبر ڈے آ گیا ہے، اچھا اینٹی اسموکنگ ڈے آ گیا ہے، نو ٹوبیکو ڈے آیا ہے، اس حوالے سے مختلف ہیومن رائٹس ڈے ہوتے ہیں ہمارے. ان تمام ڈیز پر آپ کی مختلف رپورٹس بنتی ہیں. اب ان رپورٹس میں آپ نے جو چیزیں بیان کرنی ہیں وہ صرف آپ نے اعداد و شمار جہاں بیان کرنے وہ آپ کی رپورٹ میں شامل ضرور ہیں، لیکن اس رپورٹ کی ویورشپ کو بڑھانے کے لیے جب تک آپ اس میں ہیومن کمیونیکیشن، ہیومن ٹچ شامل نہیں کریں گے، وہ آپ کی جو رپورٹ ہے وہ زیادہ رجسٹرڈ نہیں ہوگی، زیادہ دیکھی نہیں جائے گی. اگر آپ ایک رپورٹ بنا رہے ہیں بیگری سے متعلق تو آپ نے صرف اس میں اپنے شہر میں موجود جو ہے فقیروں کی تعداد بیان نہیں کرنی، آپ نے اس کی بیسک ریزنز کی طرف جانا ہے. آپ یہاں پر اس پرٹیکولر فیلڈ کے میں جو لوگ انوالو ہیں وہ کس مجبوری کے تحت اس جو ہے شعبے میں آئے ہیں، وہ یہ اس قسم کا کام کیوں کر رہے ہیں، آپ نے ان تمام حقائق کو سامنے لانا ہے. اور آپ نے پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوشل ویلفیئر کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کر رہے ہیں، اگر کوئی ڈسیبل لوگ ہیں اور ڈسیبل لوگوں کی جو ریہیبلیٹیشن کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، آپ نے ان اداروں کے پاس بھی جانا ہے. آپ نے کسی بھی ایشو پر کام کرنا ہے، خواہ وہ صفائی سے متعلق ہے، وہ صحت سے متعلق ہے، وہ موسم سے متعلق ہے، وہ ایجوکیشن سے متعلق ہے، وہ ہیلتھ سے متعلق ہے، کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں تمام لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز شامل ہوں گے، اور پھر اس کو آپ ڈرامیٹک انداز میں پیش کریں گے. وہاں پر آپ کی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی امیجنیشن پار بھی کام آتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک رپورٹ بنا رہے ہیں تو رپورٹ ایک یوں سمجھیے ایک آپ چھوٹا سا اس میں ڈراما کریٹ کر رہے ہیں، وہ ہیں تمام فیکٹس، تمام حقائق ہیں، لیکن آپ اس کو جب پریزنٹ کر رہے ہیں اس کا اوپننگ شاٹ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے جب یہ رپورٹ میری اوپن ہونی ہے اور اس میں اوپننگ شاٹ کیا ہے، کیا اس میں کسی میوزک کا استعمال ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کی وائس اوور کہاں آئے گی، آپ آن کیمرہ کہاں آ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں ایز اے نیوز پروڈیوسر یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. ان تمام چیزوں میں آپ کی جو ویژولائزیشن پاور ہے، جو آپ کی امیجنیشن ہے وہ کام کرتی ہے، کیونکہ جب آپ نے کوئی رپورٹ بنانی ہے اس رپورٹ کے حوالے سے آپ نے موسم پہ کوئی رپورٹ بنانی ہے، بدلتے موسموں میں جو مختلف رجحانات آتے ہیں ان میں آپ نے کوئی رپورٹ بنانی ہے، آپ دیکھیں کہ آلودگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو آپ نے اس تمام چیزوں کو جو مسائل ہیں ان کو جب آپ اسکرین پہ پیش کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں تک کیا پہنچا رہے ہیں
اور اس کا وہ کیا اثر لے رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کی رپورٹ میں, آپ کی نیوز رپورٹ میں ڈرامیٹک آنسر کا ہونا ضروری ہے, اور یہ ڈرامیٹک آنسر ہی لوگوں کو اس رپورٹ میں, اس ڈاکومنٹری میں ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے. ادروائز جب آپ صرف چیزیں بیان کیے جا رہے ہیں, آپ حقائق جو ہیں وہ پے در پے ان کو بتائے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی جو رپورٹ ہوتی ہے یا کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے وہ رجسٹر نہیں ہوتی ہے اور لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. اب انٹرسٹ کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہم اگلی کوالٹی کی بھی بات کر لیں, وہ ہے سینس آف ہیومر اینڈ وٹ. آپ دیکھیں کہ مزاح جو ہے, جو ہیومر ہے, وہ ہر ایک کو پسند ہے, اور اس حوالے سے آپ جہاں پر ایک نیوز بلیٹن تیار کرتے ہوئے آپ کے پاس تمام نیوز ہوتی ہیں اور وہ ہارڈ نیوز ہوتی ہیں, مینس کہ تمام وہ فیکٹس ہوتے ہیں, حقائق ہوتے ہیں, آپ وہ بلیٹن آپ دیتے جا رہے ہیں. پالیٹکس پہ خبر آ گئی ہے, اسپورٹس کے متعلق خبریں آ گئی ہیں, موسم کے متعلق خبریں آ گئی ہیں, بٹ یو ہیو ٹو گیو اے ریلیف ٹو یور ویور ایز ویل. آپ نے جتنے بھی انٹرسٹنگ ایونٹس ہو رہے ہیں, کوئی نیا ریکارڈ بن رہا ہے, کوئی ایسی انوکھی سی کسی نے کوئی حرکت کی ہے جو کہ کسی نے کوئی ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ پر چھلانگ لگائی ہے, اور کوئی اور اس طرح کا ریکارڈ قائم کیا ہے, اس قسم کی جتنی انٹرسٹنگ نیوز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے ویور کے لیے جو ہے وہ دلچسپی کا باعث بنتی ہیں, اور اس میں سینس آف ہیومر بھی آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک پرٹیکولر جو ہارڈ نیوز ہے اس میں تو آپ ہیومر کریٹ نہیں کر سکتے, لیکن جو سافٹ نیوز ہے یا جسے ہم نے فیچرائز نیوز بھی کہا تھا, اس میں مارجن موجود ہوتا ہے کہ اس میں آپ مختلف جو ہے چیزیں شامل کرتے ہوئے, مختلف پوائنٹ آف ویو شامل کرتے ہوئے آپ کے پاس لیوریج زیادہ ہوتا ہے اس میں, اور آپ انٹرسٹنگ نیوز کے طور پہ اپنے نیوز بلیٹن میں ایک ایسی رپورٹ بھی شامل کر سکتے ہیں جس میں ہیومر بھی ہے, جس میں وٹ بھی ہے, اور وہ آپ اپنے نیوز بلیٹن کو بہتر بنا سکتے ہیں. اب اگلی جو کوالٹی ہم بات کرنے جا رہے ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ فار اے جرنلسٹ ورکنگ فار اینی میڈیا, اور اگر وہ ایک الیکٹرانک نیوز چینل کا اگر نیوز پروڈیوسر ہے تو اس کے لیے انکوزیٹو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تجسس کا مادہ وہ کیا ہے کہ آپ میں جاننے کی جو ہے ارج ہونی چاہیے, صلاحیت جہاں تک موجود ہو وہاں آپ کے پاس نئی چیزیں جاننے کے بارے میں آپ کی خواہش کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ٹرم جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی تھی, جرنلسٹ شوڈ ہیو نوز فار نیوز. اس میں خبر کو سونگھنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے. جب بھی وہ اپنی بیٹ میں نکلتا ہے, تمام رپورٹرز نکل رہے ہیں, لیکن اس پرٹیکولر ایشو کے بارے میں وہ کورٹ میں جا رہا ہے, وہ اسپورٹس کے حوالے سے کوئی ایونٹ کور کرنے جا رہا ہے, اور وہ تمام لوگ اس پرٹیکولر ایونٹ کو کور کر رہے ہیں, لیکن اس میں سے کچھ ایسے حقائق ڈگ آؤٹ کرنا, ایسے حقائق نکالنا جو اس پرٹیکولر ایونٹ سے ہٹ کر ہیں یا اس سے ریلیٹڈ ہیں, اور وہ عوام کے سامنے نہیں آئے ہیں. اگر آپ اسپورٹس کی بات کر رہے ہیں تو اسپورٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس تو آپ کے سامنے ہوتی ہے, لیکن لوگ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو انکوزیٹو ہونا آپ کا ضروری ہے. آپ لوگوں سے ملیں, آپ لوگوں سے کے بارے میں جانیں, اور آپ ان کے بارے میں نئی معلومات جو ہیں وہ اپنی اس نیوز رپورٹ میں شامل کریں اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں. اس کے علاوہ ہم جب بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک چیلنجنگ کام ہے اور اس میں آپ کے پاس ٹائم لمٹ ہوتی ہے, آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کو تمام کام کرنا ہوتا ہے, تو ایک نیوز پروڈیوسر کو شارپ بھی ہونا چاہیے اور ایکٹیو بھی ہونا چاہیے. فزیکلی ون شوڈ بی ایبل ٹو موو. اگر فوری طور پہ شہر میں کوئی حادثہ ہوا ہے, آپ نے ایک نیوز ٹیم کے ساتھ فوری طور پہ اس کی کوریج کے لیے پہنچنا ہے, تو آپ کا سلگش ایٹیٹیوڈ جو ہے دیٹ ول ناٹ ورک. یو شوڈ بی آلویز ریڈی فار اینی تھنگ. کوئی آپ کی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جہاں آپ نے فوری طور پہ جا کے اس کی رپورٹنگ کرنی ہے, تو آپ کو آلویز الرٹ آن سنگل کال وی شوڈ بی دیئر, اور آپ اپنے کرو کو لے کر آپ اس پرٹیکولر وینیو پر جا کر اس ایونٹ کی آپ کوریج کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیے کہ ڈیلے از ناٹ پاسبل اسپیشلی ان نیوز پروڈکشن. تو آپ کو شارپ ہونا ضروری ہے, آپ کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے, اور ان تمام چیزوں کو چلتے ہوئے آپ اس وینیو پہ جاتے ہیں. وہاں پر مختلف جو ہے رپورٹرز بھی آئے ہوئے ہیں, مختلف لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, وہاں پبلک کا رش بھی ہے, اور اس حوالے سے آپ نے اسی لوکیشن میں کام کرنا ہے. وہ کوئی اسٹوڈیو کی لوکیشن تو ہے نہیں جہاں پر آپ کے پاس تمام چیزیں کنٹرولڈ ہیں, آپ کی لائٹ بھی کنٹرولڈ ہے, آپ کی آڈیو بھی کنٹرولڈ ہے, آپ کے کیمراز بھی کنٹرولڈ ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے وہاں جا کے مینیج کرنا ہے. اگر کوئی پریس کانفرنس ہے تو آپ نے جا کے وہاں اپنے چینل کا جو
مائک ہے وہ آپ نے پلیس کرنا ہے, آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے. پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے تو اس میں آپ کی کوشچنز آنسر کا سیشن ہونا ہے, وہاں آپ نے اپنے چینل کی نمائندگی کرتے ہوئے کوئی اچھا سوال پوچھنا ہے, اور اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آپ اپنی نیوز رپورٹ میں, اپنے بلیٹن میں آپ کوئی خاص بات جو ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں. تو جو آپ کی اسپیشلٹی ہے, جو انڈیویجویلٹی ہے, وہ آپ کی کام اس وقت آئے گی جب آپ کسی چیز کو فزیکلی ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے آپ شارپ ہوں گے, آپ ایکٹیو ہوں گے. تو اس حوالے سے جہاں پر آپ کا کیوریوس ہونا, جہاں پر آپ کا انکوزیٹو ہونا ضروری ہے, وہاں آپ کا شارپ اور ایکٹیو ہونا بھی ضروری ہے. اور اس حوالے سے آپ جو ہے جب کام کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی شعبے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ کی کوئی بھی بیٹ ہو سکتی ہے, تو آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں. نیکسٹ از آبزرویشن. A news producer should have a very acute observation of the things, of the happenings around oneself. آپ کے ماحول میں, آپ کی بیٹ میں, آپ کے فیلڈ میں, آپ کے ایریا آف اسپیشلائزیشن میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پر آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے. اور یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ جب آپ مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, آپ مختلف رائے آپ کے سامنے آ رہی ہیں, آپ ان تمام چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تحریر میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کی نظر میں ہوتی ہیں, تب ہی آپ کی رپورٹ میں جان پڑتی ہے, تبھی آپ جو پوائنٹ آف ویو ہے یا جو آپ دیکھ رہے ہیں انالیٹیکلی, آپ جس پرٹیکولر ایشو کو دیکھ رہے ہیں, تو اس ایشو کے حوالے سے آپ کی جو نیوز رپورٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی. اب جب آپ کسی بھی فریق کے پاس جا رہے ہیں, آپ کسی ایشو پر کام کر رہے ہیں جس میں دو مختلف پارٹیز انوالو ہیں, تو ہر پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا, لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی اپنے مشاہدے کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس ایشو کے بارے میں آپ جب بھی رائے دینے جا رہے ہیں یا لکھنے جا رہے ہیں, تو آپ نے ان تمام فریقین کے پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے جو موقع پر آپ نے مشاہدہ کیا ہے, جو چیز آپ کو حقیقت میں نظر آئی ہے, آپ نے اس کو بھی سامنے لانا ہے. اور اس حوالے سے ایک جو رپورٹر ہے, ایک جو نیوز پروڈیوسر ہے, اس کی آبزرویشن بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مختلف جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں, لیکن درمیان میں کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیوز وردی ایونٹ ہے, اور آپ نے اسے کور کرنا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی نیوز بلیٹن کے لیے ایک اچھی رپورٹ بن سکتی ہے. آپ کہیں جا رہے تھے کہیں اپنے کام سے, اور وہاں پر کوئی درخت کی کٹائی ہو رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹل پالوشن جہاں بڑھ رہی ہے وہاں پر ہمیں شجرکاری بڑھانی چاہیے, اور اگر وہ درخت کاٹا جا رہا ہے اس کی بیسک ریزنز کیا ہیں, کیا وہ جو اس سڑک کو ہے وسیع کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے, یا کوئی انلیگل اس قسم کی جو ہے درخت کی کٹائی ہو رہی ہے. اس حوالے سے یو کین فائنڈ نیوز اینی ویئر اینڈ اٹ ڈپینڈس آن یور آبزرویشن. جہاں ہم نے بات کی تھی کہ جرنلسٹ شوڈ بی انکوزیٹو, وہاں وہ انکوزیٹو ہونے کے ساتھ ساتھ جب اس کی آبزرویشن بہتر ہوگی, جب اس کا مشاہدہ جو ہے وہ قوت مشاہدہ اس کی اچھی ہوگی, اس حوالے سے وہ چیزیں زیادہ آبزرو کرے گا. آبزرو کرنے کے بعد ہی وہ ڈگ آؤٹ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایک طرف آپ کا آپ میں تجسس کا مادہ ہونا, دوسری طرف آپ کے مشاہدے کا بہتر ہونا بھی بہت ضروری ہے. پھر اگلی جو ہم بات کریں گے وہ ہے کہ ایک نیوز پروڈیوسر کو, ایک جرنلسٹ کو شوڈ بی سوشل اینڈ سوشیبل ایز ویل. یہ دونوں کوالٹیز کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے, کیونکہ اس نے معاشرے میں رہنا ہے, معاشرے کے ایک فرد بھی ہے وہ, اور معاشرے میں جو اچھائیاں ہیں, جو برائیاں ہیں, وہ اس نے میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے لانی ہے. ان میں جو مسائل ہیں وہ بھی آپ نے اجاگر کرنے ہیں, ان کا حل جو ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے. اس حوالے سے آپ نے تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. یو آر ناٹ ابو سوسائٹی, یو آر ناٹ اے سپر ہیومن بینگ, یو آر پارٹ آف دیٹ پرٹیکولر سوسائٹی. آپ ان لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو آپ کو سوشل ہونا بہت ضروری ہے. آپ سماجی حلقوں میں آپ کی موومنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ عوام کسی بھی ایشو کے بارے میں, کسی بھی مسئلے کے بارے میں عوام کیا سوچ رہی ہے. آپ اپنی بیٹ میں مختلف آفیسر سے بھی ملتے ہیں, آپ اسٹاف سے بھی ملتے ہیں. آپ اگر کسی پرٹیکولر بیٹ میں جا رہے ہیں, وہاں پہ جو بھی لوگ ہیں, جو بھی اس آرگنائزیشن کی پبلک ہے, اور پبلک بھی آپ کو معلوم ہے کہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک انٹرنل پبلک ہوتی ہے اور ایک ایکسٹرنل پبلک ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ ایک ہیلتھ انسٹیٹیوشن کی آپ رپورٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, آپ ہیلتھ کے کسی ایشو پر کام کرنے جا رہے ہیں, تو وہ لوگ جو میڈیکل اسٹاف میں ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو پیرامیڈکس ہیں, وہاں پر جو نرسنگ اسٹاف میں ہیں, اور جو وہاں کے امپلائیز ہیں, وہ تو سارے اس کے کہلائیں گے انٹرنل پبلک, وہ اس ہاسپٹل کی انٹرنل پبلک ہوگی.
جہاں تک ایکسٹرنل پبلک کا تعلق ہے تو وہ پیشنٹس ہیں، پیشنٹس کے اٹینڈنٹس ہیں، وہ تمام لوگ جو اس ہاسپٹل سے منسلک ہیں وہ اس کی ایکسٹرنل پبلک ہوگی. اب آپ کسی بھی ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں، علاقے میں اگر کوئی نیا وائرس جو ہے وہ آیا ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ بیمار ہو رہے ہیں، تو آپ نے اس ایشو کے بارے میں اس ڈپارٹمنٹ کی جو انٹرنل پبلک ہے اس سے بھی آپ کا ملنا ضروری ہے، جو ایکسٹرنل پبلک ہے اس سے ملنا بھی ضروری ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ جب بھی کوئی ایشو ڈیولپ ہوتا ہے تو اس میں دو فریق ضرور ہوتے ہیں اور ہر فریق کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. مریض جو ہے وہ ہاسپٹل کی حالت زار پہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ہماری یہاں پہ ٹریٹمنٹ اچھی نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس انفلکس بہت زیادہ ہے پیشنٹس کا، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم سب لوگوں کو میڈیکل ایڈ یا ٹریٹمنٹ جو ہے فوری طور پہ دے سکیں. اس حوالے سے آپ جو بھی پوائنٹ آف ویو ان کا ہے وہ آپ نے سامنے لانا ہے. تو آپ اپنی بیٹ میں، آپ کسی بھی بیٹ میں کام کر رہے ہیں، اسپورٹس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، کامرس ٹریڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، آپ انڈسٹری کے کسی یونٹ کی آپ کوریج کے لیے جا رہے ہیں، آپ کوئی بھی پولیٹیکل گیدرنگ اگر آپ اٹینڈ کر رہے ہیں یا اس کی کوریج کے لیے جا رہے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو بی ویری مچ رسپانسبل. آپ نے وہاں پر تمام جو اسفیئرز ہیں، تمام واکس آف لائفس ہیں، وہاں پہ آپ نے ان کو ملنا بھی ہے، ان سے بات چیت بھی آپ کی ہوگی. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ سوشل ہیں، آپ کرٹیس ہیں، اور آپ لوگوں سے ملنا جلنا ہے، اس میں کوئی جو ہے آپ کو معیوب نہیں لگتا، اور آپ زیادہ ایکٹیو طریقے سے لوگوں میں مکس اپ ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کا سوشل ہونا آپ کا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے. سوشیبل یعنی آپ کا ملنسار ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ ہر ایک سے ملیں، اور جتنے زیادہ آپ کی فرینکنیس ہوگی، جتنا زیادہ آپ کا وہاں فری ایٹماسفیئر ہوگا، اتنی ہی زیادہ اچھی چیزیں، اچھی انفارمیشن آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے. if somebody from internal public اور external public is reserve، اور وہ اگر یہ سمجھے کہ یہ جو جرنلسٹ ہے اس کا مقصد صرف یہاں پر آنے کا یہی ہے کہ وہ ہمارے ادارے کے بارے میں، ہم لوگوں کے بارے میں جو نیگیٹو پوائنٹس ہے وہ لے کر جائے گا اور ان کو وہ ہائی لائٹ کرے گا، تو ڈیفینیٹلی دے ول ناٹ ڈسکلوز اینی انفارمیشن ٹو یو. تو آپ کا اس حوالے سے کرٹیس ہونا، آپ کا جو ہے سوشل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ انفارمیشن ڈگ آؤٹ کرنے میں آپ کو سورسز ہیلپ کریں. کیونکہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ہم خبر دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں اکثر جگہ تو ہم سورسز ڈسکلوز کر دیتے ہیں، لیکن جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ریلائبل سورسز، باخبر ذرائع کے مطابق، تو وہ آپ کے وہی پرٹیکولر سورسز ہوتے ہیں جو اس آرگنائزیشن میں موجود ہوتے ہیں. وہ آپ کے ان سے آپ کا دوستانہ ماحول ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ان کا انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ you are having a very good relation with them and then they are facilitating you. So there can be any kind of relation, but professionally you should be sound enough. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہیں ایز اے میڈیا پرسن آپ کو کوئی مس یوز تو نہیں کر رہا، آپ سے کوئی ایسا کام تو نہیں لینے جا رہا جس میں اس آدمی کا اپنا انٹرسٹ ہے اور وہ آپ سے کوئی بارگین کر رہا ہے، آپ سے کوئی بات چیت اس طرح کی کر رہا ہے جس سے وہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اس حوالے سے آپ کو اس طرح سے ایکٹیو بھی رہنا چاہیے. یو شوڈ بی ڈائنامک ایز ویل، کہ ونس یو موو یو شوڈ ہیو دی ایبلٹی ٹو جج دی پیپل. آپ جس سورس کے پاس جا رہے ہیں وہ کتنا ریلائبل ہے، وہ کتنا جو ہے عام طریقے سے آپ کو مل رہا ہے. اور آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جو بھی لوگ آپ کے پاس موجود ہیں، حلقے میں موجود ہیں، آپ نے ان میں مختلف فریقین سے جب ملنا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں آپ کو رپورٹس بھی دیں گے، ایک دوسرے کے پوائنٹس کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ سامنے لائیں گے، لیکن آپ نے انہیں اچھے طریقے سے جج کرنا ہے، اور جج کرنے کے بعد اپنے اس کا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. ہاں وہ افیکٹیز ہیں یا وہ لوگ ہیں جو کسی پر انفلوئنس ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ کی جو نیوز رپورٹ ہے اس میں دونوں کو موقف ہونا ضروری ہے. آپ جتنے ویل انفارمڈ ہوں گے، آپ اس ایشو پر جتنی زیادہ گہری نظر رکھتے ہوں گے، جتنا آپ کا مشاہدہ ہوگا اتنی آپ کی رپورٹ اچھی ہوگی. اگین میڈیا از اے پارٹ ڈیفینیٹلی، کہ آپ میڈیا کے ذریعے بہت ساری جو برائیاں ہیں انہیں اجاگر کر سکتے ہیں، آپ بہت سارے مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں، آپ رائے عامہ کی تشکیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ عوامی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، یہ عوامی مطالبات کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے میڈیا کے پاس سرٹن پاورز ہیں جو وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، اسی طرح میڈیا کی اگر فریڈم کی بات کرتے ہیں تو ایبسولوٹ فریڈم آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے سوشلی رسپانسبل رہنا ہے،
آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جو میڈیا ایتھکس ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، کوڈ آف ایتھکس کو آپ فالو کر رہے ہیں، آپ جو میڈیا کی ریگولیشنز بنائی گئی ہیں ان کو آپ فالو کر رہے ہیں، اور آپ کی رپورٹ سے یا آپ کی جو بھی کنٹریبیوشن ہے اپنے نیوز چینل کے لیے اس سے سوشل فائبر جو ہے ہمارا وہ تو اثر انداز نہیں ہو رہا، کچھ ایسی غلط نامس تو آپ جو ہیں وہ کریٹ نہیں کر رہے یا انہیں آپ پروموٹ تو نہیں کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کو سوشلی رسپانسبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے اس میڈیا کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا آپ اپنے چینل کے لیے آپ مس یوز نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے یا آپ کے پاس ایک یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ ایک جگہ اگر کوئی نیگیٹو آپ ایلیمنٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو سامنے لا سکتے ہیں تو ڈونٹ بی ٹارگیٹڈ کہ آپ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص آرگنائزیشن کے لیے یا کسی خاص پرسنالٹی کے لیے آپ کہیں کام تو نہیں کر رہے. یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ، یو ہیو ٹو بی ویری ڈائنامک ایز ویل، اور آپ کو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنے فیلڈ میں ایکسل کرنا ہے اور ان تمام چیزوں کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے. اب ہم بات کرتے چلیں بیٹ کی. جب ہم نے بات کی تھی جس طرح رپورٹرز کی بیٹس ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے جو نیوز پروڈیوسر ہیں ان کی بھی بیٹس ہوتی ہیں اور وہ اپنے بیٹ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس بیٹ میں اسپیشلائزیشن کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جب آپ فیلڈ میں آ رہے ہیں، آپ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں ایز اے نیوز پروڈیوسر، سب سے پہلے تو آپ کو جنرل اسائنمنٹس ملیں گی. جیسے ہم نے بیٹس کی بات کی تھی کہ ہمارے پاس اسپیشلائزڈ بیٹ رپورٹرز بھی ہوتے ہیں اور اسپیشلائزڈ جو کے علاوہ نیوز پروڈیوسرز ہیں ہمارے پاس، پھر جنرل اسائنمنٹ کے بھی ہیں. تو شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیوز بلیٹن مل رہا ہے، وہ جنرل نیوز بلیٹن ہوگا اور اس میں تمام قسم کی آپ کے پاس خبریں ہوں گی. ہمارے ہاں نیوز رپورٹر بھی ایسے ہیں جو ایز اے پروڈکشن مینیجر بھی کام کرتے ہیں اور وہ اسی تمام جب سینئر نیوز رپورٹر ہوتے ہیں تو وہ فیلڈ میں نہیں جا رہے ہوتے اور وہ بیٹھ کر اس پرٹیکولر نیوز بلیٹن کو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے دیر کین بی سم رپورٹ آف یور اون، ادروائز یو آر جسٹ کمپائلنگ اپ دی رپورٹس اینڈ دی نیوز کاسٹ آف ڈفرینٹ نیوز ریڈرس اینڈ انوالوڈ ہیں اس میں مختلف نیوز رپورٹرس بھی، اور اس کو آپ فائنلی ایک نیوز بلیٹن کے طور پہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس طرح آپ ایز اے نیوز پروڈیوسر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنے اس تمام پروسیجر اس کو پراپرلی فالو کر رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو اپ کمنگ نیوز بلیٹن ہے اس میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس وقت سینیریو کیا ہے اور اس کے مطابق کون سی رپورٹ ہے جو آپ کی پریورٹی پر ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ایشو چل رہے ہیں وہ ان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو لیٹسٹ رپورٹ آ رہی ہے وہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ مختلف جب ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر آپ کے پاس سے سورسز کے پاس سے جو ہے آپ کی خبریں اکٹھی ہو رہی ہیں، تو ان تمام کو کمپائل کرنا، ان تمام کو جو ہے آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس مختلف مٹیریل موجود ہونے کے بعد اس میں آپ نے اس میں سلیکشن بھی کرنی ہوتی ہے، آپ نے سارٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے. اور بہت زیادہ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ بھی سم ٹائم کنفیوز کرتا ہے کہ وٹ ٹو چوز اینڈ وٹ ٹو ٹاپ. تو اس حوالے سے آپ نے ڈیسائیڈنگ فیکٹر آپ کا ہے، یو ہیو ٹو بی ڈیسائسو ایز ویل، اور آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے اپنے نیوز بلیٹن میں تمام چیزوں کو شامل کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں کوالیفیکیشن کی تو وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اب میڈیا گرو کر چکا ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹیٹ کے مختلف پلرز ہیں، جو ہماری ریاست کے ستون ہیں، ان میں جہاں پر لیجسلیچر ہے، جہاں جوڈیشری ہے، جہاں پر ایگزیکٹو ہے، وہاں میڈیا کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور سول سوسائٹی میں بہت زیادہ گروتھ ہو چکی ہے، ہمارے ہاں بہت زیادہ اویئرنیس، میس اویئرنیس جو ہے وہ آ چکی ہے. تو اس حوالے سے اب میڈیا میں وہ بات نہیں ہے کہ آپ اس پرٹیکولر فیلڈ میں کوالیفائڈ، پہلے ہوا کرتا تھا کہ کچھ لوگ تھے جن کا فلیئر ہے جن میں رائٹنگ کا، اور وہ کسی بھی شعبے سے ہیں لیکن دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو میڈیا. اس کے علاوہ مختلف جو لوگ ہیں جو ہمارے ادیب ہیں اور جو لکھاری ہیں وہ پرنٹ میڈیا اور پھر پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئے. لیکن اب میڈیا جو ہے وہ ایک پراپر جب انسٹیٹیوشن بن چکا ہے، ایک پروفیشن بن چکا ہے، اس کے لیے اس کی ایک پرٹیکولر کوالیفیکیشن بھی ہے. اور اس کوالیفیکیشن میں دیکھیں کہ بنیادی طور پر آپ انٹرمیڈیٹ لیول پر، آپ گریجویشن لیول پر جو ہے جرنلزم کا جو ہے سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اور ایون ہمارے جو گریجویشن لیول پر بھی
جہاں آپ بی ایس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے پاس مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور اسی میڈیا میں جہاں ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں، ہم پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں، ہم ایڈورٹائزنگ کی، میگزین کی، پبلسٹی کی، یہ تمام جو میڈیا ٹولز ہیں ان کا ذکر بھی ہوتا ہے. پھر اس میں پبلک ریلیشننگ بھی آ جاتی ہے، اس میں میڈیا مینجمنٹ بھی آ جاتی ہے، اس میں ہمارا پروپیگنڈا بھی آ جاتا ہے، پبلک اوپینین فارمیشن بھی آ جاتی ہے. یہ تمام ایریاز ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں نیوز رپورٹنگ، نیوز پروڈکشن کی، اور اس حوالے سے مختلف ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو اس میں فردر اسپیشلائزیشن جو آپ کی ہوتی ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں مختلف یونیورسٹیز جو ہیں ان میں الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے اور اسپیشلائزیشن کے حوالے سے کورسز موجود ہیں اور وہ پڑھائے جا رہے ہیں. اور اس ماسٹرز کو کبھی میس کمیونیکیشن کہا جاتا ہے، کبھی کمیونیکیشن سائنسز کہا جاتا ہے، کبھی میڈیا اسٹڈیز کہا جاتا ہے. تو ایک جو الیکٹرانک میڈیا کی طرف اگر آپ کا رجحان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے آپ کام کریں، تو یہ تمام ایریاز ہیں جو جن میں آپ کمیونیکیشن اسٹڈیز کہہ لیں، یا اسے میڈیا اسٹڈیز کہہ لیں، یا میس کمیونیکیشن کہہ لیں. یہ تمام ایریاز ہیں جن میں آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں. اور کوالیفائی کرنے کے بعد اپنے جو ہماری یونیورسٹیز ہیں انہوں نے مختلف انٹرنشپ پروگرامس بھی بنائے ہوئے ہیں، جس میں آپ کا میڈیا انڈسٹری سے آپ کا جو ہے رابطہ بھی رہتا ہے، آپ کے لنکیجز بھی ہوتے ہیں، اور یونیورسٹی میں مختلف سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹیز میں جو مختلف وزٹس ہوتے ہیں انڈسٹری کے وہ رکھے جاتے ہیں، جہاں پر آپ جاتے ہیں اور آپ کو جو میڈیا میں لوگ انوالو ہیں، جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کا موقع ملتا ہے. وہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں تھیوریٹیکلی ان کو آپ دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس میں بعد میں آبزرویشن شامل ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے آپ جو ہے ایک اچھے میڈیا پریکٹیشنر یا اچھے نیوز مین ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام بنیادی طور پہ کوالٹیز ہیں جو ایک رپورٹر میں، ایک نیوز پروڈیوسر میں ہونا ضروری ہے. اور اب ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتے چلیں کہ جو نیوز رپورٹر ہے وہ جب اپنی ورکنگ کرتا ہے تو اس میں اور کون کون سے اس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں انوالو ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح سے اپنا کام کرتا ہے. ہم جہاں تک اس کی پرٹیکولر ڈیوٹیز کی بات ہیں وہ تو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے، لیکن ہم یہ بھی بات کرتے چلیں کہ ان کوالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے وہ ایک جو نیوز پروڈیوسر ہے وہ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے. اب ہم نے جب بات کی تھی کہ نیوز جو ہے اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم نیوز لے کر چلتے ہیں تو نیوز میں آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے وقت پر مختلف جو ہے نیوز بلیٹن آن ایئر بھیجنے ہیں. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس نیوز بلیٹن جس کے آپ پروڈیوسر ہیں اس وقت آپ کے پاس کتنا مٹیریل موجود ہے، اور اس مٹیریل میں آپ کس پرٹیکولر بلیٹن کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ آپ کا لوکل بلیٹن ہے، وہ آپ کا جو ہے نیشنل بلیٹن ہے، وہ آپ کا جو ہے انٹرنیشنل بلیٹن ہے، اسپورٹس بلیٹن ہے، یا جس پرٹیکولر بیٹ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو جو سارٹنگ کرنی ہے ان تمام خبروں کی، ان تمام نیوز کی اور رپورٹس کی، وہ آپ نے اسی حوالے سے اکٹھی کرنی ہے. اور اکٹھی کرنے کے بعد آپ نے ان کو ایک کیو شیٹ بنانی ہے، آپ نے انہیں لائن اپ کرنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں وہ کون کون سی خبریں ہیں جو اس وقت جو ہے آن ایئر جن کا جانا ضروری ہے، اور وہ لوگ ان خبروں کے منتظر ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے یہی چیز سب سے پہلے دیکھنی ہے کہ آپ کو ڈسائسو ہو کر ان میں سے خبروں کا چناؤ کرنا ہے. پھر وہ تمام خبریں جو ہیں وہ کیا ایز اٹ از آپ کے بلیٹن کا حصہ بننی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کے اپنے ہی رپورٹر کی خبریں ایڈٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ایز اے نیوز پروڈیوسر آپ کو وہ بھی کرنا ہے. آپ کے پاس مختلف سورسز سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنی ہیں، اور ان کو بھی آپ نے ری رائٹ کروانا ہے، اور پھر آپ نے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ بنانا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو جہاں ہم نے بات کی کہ ویل انفارمڈ ہونا ہے، آپ میں اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اس وقت اوور آل سینیریو کیا چل رہا ہے، تاکہ آپ مختلف سورسز سے آنے والی خبروں کو جج بھی کر سکیں. کیونکہ ان میں کچھ سورسز جو ہیں وہ آپ کے اپنے سورسز ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی ریلائبل ہیں، دے آر ورکنگ فار یور نیوز چینل. کچھ سورسز ایسے ہیں جو والنٹیئرز ہیں، جو رضاکارانہ طور پر آپ کو جو ہے خبریں بھیج رہے ہیں، جس میں ہم نے بات کی تھی. ہم بات کرتے چلیں کہ کون کون سے جیسے سورسز تھے. نیوز ریلیز تھی، اور ہمارے پاس ہینڈ آؤٹ ہیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آ رہے ہیں. ہمارے یہاں پریس ریلیزز ہیں،
جو مختلف آرگنائزیشنس کے میڈیا آفیسرس یا پبلک ریلیشن آفیسرس کی طرف سے آ رہی ہیں. ہمارے یہاں پریس نوٹ ہے کسی خاص ایونٹ کے بارے میں, تو وہ تمام خبریں جو آپ کو ان سورسز سے مل رہی ہیں, اس صورت میں آپ کے پاس آ رہی ہیں, تو ان کو بھی جج کرنے کے لیے آپ کے پاس جب تک ویژن نہیں ہوگا, آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی اور آپ ویل انفارمڈ نہیں ہوں گے اس ایشو کے بارے میں, اس پرٹیکولر سچویشن کے بارے میں, تو آپ اس کو جج نہیں کر سکتے. اور یہ عین ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسی خبر جو کسی نے موٹیویٹڈ ایفرٹ کی ہو اور وہ ایسی کوئی خبر ہو جو حقائق پر مبنی نہ ہو, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے نیوز بلیٹن کا حصہ بنے. اور ایز اے نیوز پروڈیوسر آپ کی رسپانسبلٹی یہ بنے کہ آپ جو ہے اس کو اگر آپ آن ایئر بھیج دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اور آپ کے چینل کے لیے جو ہے وہ بعد میں ندامت کا باعث بھی بن سکتی ہے. تو ایک نیوز پروڈیوسر کے طور پر آپ نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ اپنی جاب کو پراپرلی اور رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے آپ چلا سکیں اور آپ کام کر سکیں. تو ہم ان تمام جو کوالٹیز جن کی ہم نے بات کی ہے, ہم یہ بھی اب بات کریں گے کہ ان کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کیسے کی جا رہی ہے اور ان تمام کوالٹیز کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے, ان کو کیسے بروئے کار لایا جاتا ہے. تو آپ نے جب کوئی چیز سلیکٹ کرنی ہے, جب آپ کسی بھی پرٹیکولر رپورٹ کے بارے میں جا رہے ہیں, تو وہاں آپ کی قوت مشاہدہ جو ہے وہ کام آتی ہے. پھر جب آپ میں تجسس کا مادہ ہے تو آپ ایک پرٹیکولر جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں بہت سارے حقائق ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نالجبل ہیں تو اس پرٹیکولر ایشو کے بارے میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اس ایشو کا جو بیسک کازز ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. پھر جب آپ میں رائٹنگ کا فلیئر ہے, آپ اچھی تحریر لکھ سکتے ہیں, جب آپ وہ تمام چیزیں فیلڈ میں آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کی ویژولائزیشن پار بھی کام آ رہی ہوتی ہے, آپ کی امیجنیشن پار بھی وہاں کام آ رہی ہوتی ہے. لیکن جب وہی چیزیں پھر آپ کی ٹیبل پر آتی ہیں تو ٹیبل پر آ کر آپ اسے اس کے لیے آپ اسکرپٹ بھی لکھتے ہیں, تو وہاں آپ کی جو لکھنے کی صلاحیت ہے وہ کام آ رہی ہے. اور پھر جب ہم اس کو پوسٹ پروڈکشن میں دیکھتے ہیں تو پوسٹ پروڈکشن میں آپ جب مختلف تمام چیزوں کو کمپائل کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ جب رپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے ایڈیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ٹیکنیکلی اگر آپ ساؤنڈ ہیں تو آپ کی رپورٹ اتنی ہی بہتر ہوگی. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ تمام کوالٹیز آپ استعمال کرتے ہوئے ہی اچھی رپورٹ بنا سکتے ہیں. اور نیوز کا جو کام ہے اس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیوز رپورٹر جو ہوتا ہے اسے ایٹ اے ٹائم رپورٹر کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے. وہ آن کیمرہ بھی آ رہا ہے اور وہ بعض اوقات اگر وہ ڈاکومنٹری بنا رہا ہے تو وہاں اس میں پروڈکشن یا اس کے جو پروڈیوسر کا جو ایکٹیویٹی ہے یا وہ رسپانسبلٹی وہ بڑھ جاتی ہے. اگر وہ ایک نیوز رپورٹ انویسٹیگیٹو رپورٹ اگر بنا رہا ہے, اگر آپ ایک سمپلی ایک رپورٹ کی ایک ایونٹ کی کوریج کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کی رپورٹر کی جو حیثیت ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. مور اور لیس پروگرام میں جب ہم نے بات کی تھی, انٹرٹینمنٹ میں جب بات کی تھی, تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کمپیئر آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ ایز اے پروڈیوسر آپ کا جو پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کر نیوز میں یہ چیزیں کچھ حد تک جو ہے وہ انٹرمنگلڈ ہیں, وہ مکسڈ ہیں کہ آپ کا ایک رپورٹر پورٹ فولیو ہوتا ہے, آپ کا ایک پروڈیوسر پورٹ فولیو ہوتا ہے, اور آپ ان دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیلڈ کی رپورٹنگ جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے اور آپ آفس میں جو ہے ایز اے نیوز پروڈیوسر اور یا سینئر پوزیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں, ایز اے چیف نیوز ایڈیٹر کام کر رہے ہیں, آپ ایز اے اسائنمنٹ ایڈیٹر کام کر رہے ہیں, تو تب آپ کا اوور آل سپروائزری رول ہوتا ہے اور آپ تمام جو رپورٹس آپ کو مل رہی ہیں مختلف رپورٹرز سے مختلف ایشوز پر, تب آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے, انہیں دیکھ کر آپ نے نیوز بلیٹن کا حصہ بنانا ہوتا ہے. تب یہ ایکسپرٹیز آپ کی کام آتی ہیں کہ آپ اپنے جو نیوز کاسٹر ہے اس کے لہجے پر بھی آپ توجہ دے رہے ہیں. اگر کوئی تلفظ میں کوئی خرابی ہے آپ اسے بھی کریکٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو ریہرسلز بھی کرا رہے ہیں. اگر نیوز کاسٹ آپ کا لائیو نہیں ہے تو آپ ریکارڈڈ بھی کر سکتے ہیں, اور ریکارڈڈ میں آپ کے پاس آپشن بھی موجود ہوتا ہے ری ٹیکس کا. تو اس حوالے سے جو ہے آپ تمام چیزوں کو ساتھ لیتے ہوئے آپ ان تمام مراحل سے بطریقے سے گزر سکتے ہیں. اور جتنے زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگا, جتنا زیادہ آپ کا مشاہدہ ہوگا, جتنا زیادہ آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوگا, اتنے ہی زیادہ آپ اچھی ایگزیکیوشن کر سکتے ہیں, اتنے اچھے آپ ٹیم لیڈر ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایز اے نیوز پروڈیوسر آپ نے فیلڈ میں جانا ہے, تبھی آپ کے پاس ایک ٹیم موجود ہے, اس ٹیم کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے,
آپ کے پاس ایک کیمرہ مین موجود ہے، ڈیفینیٹلی ایک آڈیو سے ریلیٹڈ اور لائٹ سے ریلیٹڈ بھی شخص ہو سکتا ہے اگر آپ ایک خاص ایونٹ پر جا رہے ہیں. ورنہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو نیوز رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں کیونکہ یہ بہت زیادہ تیزی کے والا کام ہے، تو اس میں ایک کیمرہ مین جو ہوتا ہے وہی آڈیو کا کام بھی ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اور کیونکہ آپ ایک کوئی خاص انڈور وینیو نہیں ہوتا، اوریجنل لوکیشن ہوتی ہے، تو اس میں بعض اوقات آپ کو لائٹ وغیرہ کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو عام طور پہ یہ 1+1 کا کرو ہوتا ہے اور اس میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا جتنا اچھا کوآرڈینیشن آپ کے کیمرہ مین کے ساتھ ہے اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں ایز اے نیوز رپورٹر اینڈ پروڈیوسر. اینڈ دین کمنگ بیک ٹو دی آفس ونس یو کم، اور آپ اگر دیکھتے ہیں کہ شوٹنگ کے دوران آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ مناسب طور پہ شوٹ نہیں کر سکے ہیں، تو آپ کے پاس اس رپورٹ کی ایڈیٹنگ کے دوران یہ مارجن ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کی پروڈکشن میں رہ گئی ہیں آپ اسے پوسٹ پروڈکشن میں بہتر طریقے سے بنا لیں، انہیں آپ بہتر طریقے سے پیش کریں. اس طرح سے آپ ایک اچھی رپورٹ تیار کر سکتے ہیں اور آپ ایز اے نیوز پروڈیوسر یو کین ایکسل ان یور پروفیشن. تو یہ تمام وہ کوالٹیز تھیں جن کا آج ہم نے ذکر کیا جو کہ ایز اے نیوز پروڈیوسر آپ میں موجود ہونی چاہیے. اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے کہ نیوز رپورٹر کی بیسک ورکنگ کس طرح ہوتی ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں اور وہ کون کون سی اسائنمنٹ کس طرح سے سر انجام دیتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.